بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک اجمعین۔ محترم معزز لائق عزت تکریم ناظرین سامعین اور حاضرین، آج 20 رمضان المبارک کی شام ہے، 10 رمضان المبارک، اور یہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر لشکر تیار کرو۔ کہاں جانا ہے، سمت کدھر ہوگی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، بس کہا کہ تیاری کی جائے۔ لشکر تیار کیا جا رہا اور اس لشکر میں 3 سمتوں میں لشکر کو جو ہے وہ روانہ کیا گیا۔ کچھ لوگ لے کر تم ادھر جاؤ، تم بائیں جانب جاؤ، یعنی مدینہ شریف سے کئی سمتوں کے اندر لوگوں کو مختلف زاویوں سے بھیجا گیا۔ وقت آ گیا تھا، آج میرے سرکار کا لشکر مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ رب کریم نے یہ سارے وعدے پہلے سے فرما دیے، محبوب کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی، دن تاریخ مہینہ وقت سب مقرر ہو چکا ہے۔ کسی کو کیا پتا، لیکن سرکار کو پتا ہے کس وقت میں کہاں پر پہنچنا ہے، اور رب نے پہلے سے اپنے حبیب کو حکم فرما دیا۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مکہ ہے کہ جو مکہ ببکہ مبارکہ، یہ دنیا کا وہ پہلا شہر آباد ہونے والا ہے جو کہ اپنی برکتوں میں، اپنی فضیلتوں میں، اپنی عظمتوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں، مسلمانوں کا قبلہ ہے اور مکہ مبارک ہے۔ ابھی سے نہیں، مکے کی برکتیں ہمیشہ سے ہے، اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو ہے وہ منظر اور ان کی آمد کا جو ہے وہ حسین نظارہ پیش کرتا۔ مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمیں نظر آتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں پر بلاک اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ مکہ وہ مکہ ہے کہ جہاں سے اسلام کا اجالا پھیلا، یہ وہ مکہ ہے جہاں پر اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، یہ وہ مکہ۔ تو آج مکہ مکرمہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلاموں کے ساتھ ہیں، اور جب اعلان نبوت ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بس اعلان نبوت کرنا تھا۔ ہر طرف سے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر پر اتنا ظلم ہوا کہ ان کے ماں اور باپ کو جو ہے وہ سر عام قتل کر دیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے نبی کا کلمہ کیسے پڑھا۔ سیدنا بلال حبشی کو امیہ بن خلف یہی کہتا تھا، اے بلال اسلام کو چھوڑ دے، تو حضرت بلال یہی کہتے تھے کہ میں جسم سے اپنی جان تو چھوڑ سکتا ہوں، اور اب میں نبی کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ احد احد، میرا خدا بھی ایک ہے، میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ اور بلال پر جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے وہ سہتے گئے، اور اسی طرح سے مختلف صحابہ اکرام پر جو زرد و کوب اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کتنا ظلم ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہ الرضوان پہ، مگر یہ سارے کے سارے ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے۔ نہ یہ ہاتھ میں تلوار اٹھاتے، نہ یہ تیر اٹھاتے، نہ نیزہ پکڑتے، نہ کسی کو اٹھا کے پٹختے۔ وجہ کیا ہے کہ سامنے سے اتنے عملے ہو رہے ہیں اور آپ تو کوئی پتھر سے بھی ان کو جواب نہیں دیتے کہ نا ہمارا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ابھی تک ہمارے خدا کا حکم نہیں آیا ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، جب حکم آئے گا تب پھر جیسا ہمارا خدا ہمیں حکم فرمائے گا۔ پھر حکم مارنے کا تو نہیں آیا، حکم ہجرت کا آ گیا، اور صحابہ کرام علیہ الرضوان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہجرت کی، اور اس طرح سے پھر یثرب جو ہے وہ طیبہ بنا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ عظیم ریاست مدینہ منورہ جو ہے وہ وجود میں آتی، اور آج مسلمان ایک مرتبہ پھر آزادی کے ساتھ مدینہ شریف میں رہنے لگ گئے۔ اور ایک دیکھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے میرے سرکار نے فرمایا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہوں اور ابھی فتح مکہ ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جیسے ہی سنا، کہا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یا تو میرے نبی کا عمرہ ہوگا یا پھر ہمارے سروں پر، ہمارے جسموں پر یہ سر باقی نہیں رہیں گے۔ ہمارے سر کٹتے ہیں کٹ جائیں، لیکن ہمارے نبی کا عمرہ ہو۔ جو آپ کو آقا کے لعاب کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے، یہ حدیبیہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان غلاموں نے اپنے نبی کی عزت، تعظیم، تکریم اور توقیر کا وہ حسین باب کھولا ہے کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ کہیں پر بھی ایسی تعظیم کسی بھی چاہنے والے نے اپنے بادشاہ کی، اپنے لیڈر کی، اپنے قائد کی کسی نے نہیں کی جو محبت اور تعظیم کا حسین انداز صحابہ نے اپنے آقا کے لیے استعمال کیا تھا۔ عروہ بن مسعود الثقفی نے یہی مکے والوں کو کہا کہ او مکے کے پاگلوں، تم لوگ یہاں پر جو پلان کر رہے ہو نا کہ ہم اللہ کے نبی کو قتل کر دیں، خیر مناؤ کہ ان کے ایک بال پر بھی آنچ نہ آئے، ورنہ وہ تمہاری نسلوں کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ وہ اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو روک دیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک صلح نامہ اور ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کو لکھنے کے وقت بھی حضرت مولا علی نے کیا کمال کیا۔ آقا نے فرمایا علی جو یہ کہتے ہیں وہ لکھیں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ لکھیں کہ انا محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو معاہدہ لکھا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ لکھیں کہ انا محمد بن عبداللہ، کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت مولا علی کو آقا نے فرمایا کہ علی یہ جیسا کہتے ہیں آپ ویسا لکھ دیں۔ حضرت علی کہنے لگے کہ علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ محمد بن عبداللہ لکھے، میں تو جب بھی لکھوں گا تو میں تو محمد الرسول اللہ ہی لکھوں گا، میں کیسے لکھ دوں محمد بن عبداللہ؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ آپ لکھ دیں۔ وہاں پر جو ہے وہ ایک معاہدہ لکھا گیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ مکے اور مدینے کے درمیان 10 سال تک اب جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، تمام قبائل جو ہیں وہ آزاد ہوں گے، اور وہ جس کے ساتھ چاہیں چلے جائیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ مجھے بتائیں، آج سرکار کے شہر سے سرکار کو روکا جا رہا ہے، آج صحابہ کے شہر سے صحابہ کو روکا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیبیہ اور کعبے میں کتنی دیر کی دوری ہے؟ یعنی اگر آپ ٹیکسی میں جاتے ہیں تو حرم شریف سے آدھے گھنٹے کے اندر آپ حدیبیہ پہنچ جائیں گے۔ اتنا نزدیک پہنچنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ ایک زمانے کے بعد سرکار آج اپنے آبائی شہر میں آ رہے، آج وہ سارے آ رہے، اور یہاں پر تو آج سرکار نے عمرہ کرنا، اس ٹائم پر صحابہ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ان کو کہا کہ ہم تمہیں مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور بس یہاں سے وہ جو ایک بننا تھا، یہی وہ حسین موڑ تھا کہ جہاں پر رب کریم اس منظر کو دیکھتے ہوئے فرما رہا تھا وَفَتْحًا قَرِيبًا، اے محبوب آج آپ کو یہ جانے نہیں دے رہے، اور آج یہ آپ کو کعبے کا طواف کرنے نہیں دے رہے، آپ تھوڑا سا انتظار اور صبر کر لیں، آپ کا رب آپ کو پورا مکہ ہی عطا کر دے گا۔ یہ فتح مکہ کی جو ہے وہ آغاز ہے، اور فتح مبین کا یہ جو ہے وہ سلسلہ ہے، اور فتح قریب جو ہے ان قریب آپ کی فتح جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبائل کو بھی اپنے مابین جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ بنو خزاعہ ایک قبیلہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہو گیا، یہ مکے کا قبیلہ ہے، لیکن حضور کی اس نے جو ہے وہ شراکت اختیار کی کہ میں اللہ کے رسول کا حلیف، مسلمانوں کا حلیف بنا، اور بنو بکر جو تھا وہ قریش کا وہ حلیف بنا، یعنی کفار اور مشرکین کا وہ حلیف بنا۔ مختصر یہ ہے کہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ادھر بنو خزاعہ کے کچھ لوگ جو ہے
وہ مکے میں داخل نہیں ہوئے بلکہ مکے کے کچھ قریب آئے۔ یہ معاہدہ تقریباً 17 یا 18 مہینے تو قائم رہا، یعنی کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہوئی۔ 17-18 مہینے کے بعد بنو خزاعہ جو سرکار کے ساتھ تھا، جس نے سرکار کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، حلف اٹھایا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، بنو خزاعہ کے کچھ لوگ یہاں پر آئے مکے کے قریب۔ تو وہاں پر بنو بکر والے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے اور ان کے پاس زیادہ تعداد نہیں ہے، وہ 17-18 کوئی لوگ تھے۔ انہوں نے دھوکے سے ان 17-18 لوگوں کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھے کہ حضور کو اس کی خبر نہیں ہوگی، یہ کیا پتا کہ حضور تو ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو قتل کیا، اور یہ بات جب پہنچی ابو سفیان کے پاس، اس ٹائم تک وہ ایمان نہ لائے تھے، وہ مکے کے سردار تھے، سب سے بڑے سردار ابو سفیان۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی، ابو سفیان نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ ہم لوگ عرب مشہور ہیں اپنے معاہدے کو پاس رکھنے میں، کہ ہمارا جو معاہدہ ہو جائے پھر ہم ان کو توڑتے نہیں۔ عہد شکنی ہو چکی ہے۔ پہلے ہی ابو سفیان نے مکے والوں کو ڈرا دیا، کہا تیاری کر لو، اب دیکھو اللہ کے رسول کا غضب تم پر کیسا آئے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ معاملہ سنبھل جائے، میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں، لیکن تم نے جو یہ کیا، او بنو بکر والوں، تم نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیسے کر دیا؟ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، یہ تم نے بہت برا کیا۔ یہ ابو سفیان کہہ کر گئے، کیونکہ ابو سفیان یہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ابو سفیان پہنچے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں ابو سفیان کی ایک بیٹی پہلے سے رہتی، اور آپ جانتے ہیں ابو سفیان کی وہ بیٹی رہتی ہیں رسول پاک کے سائے میں، کیونکہ وہ ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ بیٹی ابو سفیان کی، لیکن زوجہ میرے سرکار کی اور ہماری ماں۔ مدینہ شریف میں پہلی مرتبہ باپ اپنی بیٹی کے گھر پہ آ رہا، اتنا مان ہوتا ہے بیٹی کو، آج میرا باپ میرے گھر آ رہا ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا شوہر آج میرے باپ کے استقبال کے لیے جتنا حسین سما پیدا کر سکتا کرے، اس کی راہوں میں پھول بچھا دے، سرخ کارپیٹ بچھا دے، اس کے استقبال کے بہترین انتظام کرے۔ ہر لڑکی یہ چاہتی میرے باپ کو میرے گھر میں پوری عزت ملنی چاہیے۔ ابو سفیان جب داخل ہوئے اپنی بیٹی کے گھر میں، اور بیٹی بھی کون؟ ام حبیبہ، ابو سفیان مکے کے سردار کی بیٹی، رسول پاک کی زوجہ، حبیب خدا کے جو ہے وہ زوجہ ہے۔ ابو سفیان داخل ہوئے گھر میں، اور داخل ہوتے ہی جو سامنے ہی بالکل گھر کے میرے سرکار کا جو ہے وہ بستر پاک، وہ بستر نورانی جو سامنے بچھا ہوا تھا، ابو سفیان جیسے ہی اس بستر پر بیٹھنے لگا، ام حبیبہ بیٹی نے باپ کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا اور کہا کہ اس بستر پر تم بیٹھ نہیں سکتے، یہ میرے رسول کا بستر ہے، اس پر اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، انت مشرک انت نجس، تو مشرک ہے، تو ناپاک ہے، تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ کو منع کر دیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے عشق کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ عزت دی بیٹی نے اپنے باپ کو، بتایا کہ ہماری یہاں عزتیں تو ہوتی نبی کی عزت سے، جو ہمارے نبی کی عزت کو نہیں جانتا تو پھر ہم تو سگے باپ کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہی تعلیمات اسلام ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سے پھر اس نے جا کر بات کی میرے سرکار کے سامنے جب ابو سفیان آیا نا۔ اچھا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر ہو چکی تھی، بنو خزاعہ کا جو سردار تھا وہ عمر بن سالم، یہ سردار تھا۔ عمر بن سالم نے آ کر پورا واقعہ سنایا کہ حضور ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ کے جو ہے وہ 17-18 لوگوں کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ آقا نے فرمایا تمہاری مدد ہوگی، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہاں، سرکار بڑے جلال میں تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنے جلال میں حضور کو احد میں بھی نہیں دیکھا، بدر میں بھی نہیں دیکھا، لیکن عہد شکنی کرنے والوں سے حضور سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اب وہ عہد شکنی کرنے والا
हुजूर का अपना गुलामी क्यों ना, मोमिन हो जो वादा किया है तो पूरा करेगा, अहद चिकनी नहीं होती हमारे यहाँ पर। अक़ल तस्लीम ने सिद्दीक़ अकबर को फरमाया, अबू बकर लश्कर तैयार करो, फौज तैयार करो। लश्कर तैयार हो रहा है, 10,000 का वो लश्कर तैयार हुआ। कितना? 10,000। और ये 10,000 कोई आम सिपाही नहीं है, इनके 313 ने 1,000 को मट्टी चटा दी थी बदर के अंदर। ये वो ताकतवर जो है लश्कर वो तैयार हुआ। अक़ल तस्लीम ने कुछ सिपाहियों के साथ किसी को इधर रवाना किया, किसी को दाईं तरफ, किसी को बाईं तरफ, किसी को तीसरी तरफ। ये क्या था? मेरे सरकार से बढ़कर किसी को कायदाना सलाहियत नहीं है कि जंग लड़ी कैसे जाती, दुश्मन को पता भी ना चले और हम उसके अचानक सर पे जाके सवार हो जाएं। तो सब इसमें हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मुझे खुद खबर नहीं कि हुज़ूर बस मुझसे फरमाया कि वो मेरी ज़िरा जो है वो निकाल कर रख दो। तो मैंने ज़िरा निकाल कर रख दी। सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं अपनी शहजादी हज़रत आयशा से, कुछ हुजूर ने फरमाया? कह रहे नहीं फरमाया कुछ नहीं, बस ये फरमाया मेरी ज़िरा निकाल कर रख दो। इतना ज्यादा इसको जो है वो पोशीदा रखा गया, किसी को कानों कान खबर ही नहीं। लेकिन फिर जब ये लश्कर चलता है और सब जमा होते, तो अक़ल तस्लीम ने कुछ लोगों को खबर दी कि हमारा हदफ जो है वो मक्के की जानिब है, अब मक्के की जानिब चलेंगे, हमारी जो मार्च है वो मक्के की जानिब होगा। खुद सोचें, उस लश्कर के 10,000 जिसमें अबू बकर, जिसमें उमर, जिसमें उस्मान, जिसमें हैदर और उनकी क़ियादत करे नबियों का सरदार, वो लश्कर की धमक कैसी होगी, उसकी खन गरज कैसी होगी। जब वो निकले थे तो उन गलियों से, आसमां से और जमीन से उन पे नूर की बारिश हो रही है और हर तरफ से उन्हें दरख्त और गुजरने वाले जितने भी रास्ते के पत्थर और कंकर हैं उनमें से यही सदा आ रही होगी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और सरकार ऐसे जो है वो अपने इस लश्कर को लेकर चले। एक शख्स का नाम आता है, इसका नाम है हातिब बिन बलता। हातिब बिन बलता भी जो है वो इसमें मौजूद है। और हातिब को जब खबर हुई कि मक्के की जानिब ये जा रहे हैं, हातिब के कुछ जानने वाले मक्के में पहले से थे, उसके रिश्तेदार। हातिब ने एक बूढ़ी औरत को कुछ पैसे देकर एक खत दिया और कहा कि किसी तरह से जल्दी से ये जाकर मक्के में खबर दे दो कि मेरे घर वाले किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, ये तो इतने गैज़ व गज़ब के साथ आ रहे, अब पता नहीं मक्के के अंदर जो तलवारें चलेंगी क्या होगा। इधर हातिब ने खत दिया है, उधर सरकार ने फरमाया हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, अली कहाँ है? मौला अली हाजिर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाए। फरमाया वो रोज़ा खाख इलाका देखा? जी हुजूर देखा, वहाँ पर एक दरख्त है, हाँ उस दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत है, उसके पास ऐसी गटरी है और इस तरह की है, उसके पास एक खत है, जाओ वो खत लेकर आ जाओ। है सरकार, ये तो उसने किसी को नहीं बताया, इतनी खामोशी से बुढ़िया को दिया, किसी को पता ही ना चला। किसी को ना पता चले, मैदान में तो तुम लोग लड़ोगे, हम तो जंग होने से पहले अपने लश्कर की हिफाजत का इंतजाम हम कर रहे हैं। मौला अली, जुबैर बिन अव्वाम और जो है वो एक और सहाबी थे, ये तीनों जो है वहां पर बदील करके वो 3 सहाबी वहां पर पहुंचे। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि वही जगह, वही औरत, वही बूढ़ी। आप कन्फर्म है यही बूढ़ी है? कहना हमें कन्फर्म ना हो तो फिर किसे होगा? जब हमारे रसूल ने कह दिया तो जो कह दिया वो हक है, यहीं पर होगा तो है। अब उस बूढ़ी औरत से मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा वो खत दो जो तुम्हारे पास है। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं। कहा कि जिस रसूल की एक एक बात पर यहां तक पहुंचा और हर बात सच्ची निकली है तो ये भी हक है कि खत तेरे पास है, ना खत निकाल। कहने मेरे पास नहीं है। फरमाया तुम मुझे जानती नहीं हो, अना अली, मैं अली हूं, तो हमें मजबूर ना किया जाए। बस मौला अली ने थोड़ा सा अपना साउंड सिर्फ सुनाया है और फौरन जो है कपकपाते हाथों से अपने बालों की चोटी के अंदर खत छुपा के रखा था, तो मौला अली को दिया। आपने खत लिया, सर पर दौड़ते हुए पहुंचे हुजूर के दरबार में, सरकार ये लीजिए खत लिया। आया अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतिब कहाँ है? अब आतिब ने देखा मेरा खत पकड़ा गया। आतिब जहां पर खड़े हुए उनके पीछे हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे। अब खुद अंदाजा कर ले, जिसके पीछे उमर बैठा हो और सामने वो पकड़ा गया कि जिससे खता हो चुकी थी। अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतिब ये खत तुम्हारा है? कहने लगे जी सरकार मेरा। क्यों लिखा था?
تاکہ میرے گھر والے جو ہے محفوظ مقام پر چلے جاتے. اگر یہ خط پکڑا جاتا تو ہمارے اس پورے لشکر کی خبر مکے کو ہو جاتی کہ نہیں. جو ہم نے راز رکھا تھا پھر وہ راز راز نہ رہتا. کتنا بڑا جانی نقصان ہوتا ہے. حاتب تمہیں پتا ہے کہ تم سے کتنی بڑی خطا ہوئی. بس اتنا سننا. فاروق اعظم پیچھے کھڑے ہوئے کھینچی اپنی تلوار. مجھے حاتب سے نفاق کی بو آ رہی. میں اس کے سر کو قلم کرتا ہوں. آقا نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ. حاتب کو چھونا نہیں کیونکہ یہ بدری صحابی ہے. یہ غزوہ بدر میں جا چکا ہے. بدری سارے بخشے ہوئے. بدری جو چاہے کریں یہ بخشے ہوئے. یہ بھی بدری ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح سے حضرت حاتب کو جو ہے وہ بچایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی راستے میں ہے. سامنے سے دیکھا اپنے چچا, سگے چچا میرے سرکار کے حضرت عباس تشریف لا رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. کافی دن گزرنے کے بعد یہ آ رہے ہیں, مدینے کی جانب آ رہے تھے. راستے میں جب حضور کے اس عظیم لشکر کو جب دیکھا تو آج حضرت عباس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو گیا کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور مکے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ تحریک, یہ تبلیغ, یہ دین کی دعوت یہ کچھ دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی. ہم نے اللہ کے رسول کو تنے تنا جو ہے مکے سے نکال دیا. نہ ان کے پاس کوئی قوت تھی, نہ مال تھا, نہ دولت, نہ ثروت, کچھ بھی نہیں. لیکن آج اتنا عظیم لشکر ان کا یہ سامنے کھڑا تھا. اور حضرت عباس نے جو ہے اسی وقت کلمہ پڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امرہ شامل ہوئے. گھر والوں کو انہوں نے مدینے کی جانب روانہ کیا اور خود سرکار کے ساتھ چل دیے. اور اس طرح سے آج یہ لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے جب قریب پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ اپنا مکے سے پہلے ایک جگہ پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا. ادھر حضرت عباس نے خاموشی سے گئے اور جا کر ابو سفیان کو اور ایک دو لوگ اور تھے مکے کے بڑے, ان کو جا کر کہا کہ تم کو کچھ ہوش بھی ہے؟ کہنے کیا ہوا؟ کہنے آؤ میرے ساتھ. لے کر آئے اور جب دیکھا کہ مکے کے چاروں طرف رسول اللہ کے وفادار تلواریں لے کر کھڑے ہوئے. اور آج یہاں پر خالد بن ولید بھی ہے, آج یہاں پر جو ہے وہ زبیر بن عوام بھی ہے, ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے. وہ سارے رسول اللہ کے دربار کے یعنی وہ جتنے بھی شیر تھے سارے آج یہاں پر جمع. ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا وہیں پر کہا کہ آج مکہ ان کے ہاتھ چلا گیا, ختم, ہماری حکومت ختم, نظام ختم. اب نظام ہوگا تو رسول کا نظام ہوگا. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی سے وقت کے اندر اتنی بڑی تحریک یہ بن جائے گی. آج ماننا پڑے گا کہ یہ تحریک اللہ کی ہے, یہ لشکر اللہ کا, یہ غلبہ اللہ کا, یہ طاقت اللہ کی, یہ نصرت اللہ کی, یہ فتح اللہ کی. ابو سفیان اب آئے اور بڑے شرماتے ہوئے حضور کے دربار میں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا معذرت نامہ اور معافی نامہ پیش کیا. سرکار بڑے جلال میں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے معافی کی صورت ہو سکتی, ہم تمہیں ایمان پیش کرتے ہیں, قبول کرو گے؟ ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کلمہ پڑھ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب چونکہ ابو سفیان کو حضور نے ایک وقت میں ٹھکرا دیا تھا اور یہ بات مکے میں فیمس ہوئی کہ سرکار نے ٹھکرا دیا اس کو. وہ ایک ہوتا ہے نا سردار کو کوئی کہے چل بے چل بھاگ یہاں سے, دفع ہو جا, کے بعد پھر اس کی کیا اوقات رہے گی؟ میں مکے کا سردار, مجھ کو ٹھکرا دیا گیا. حضور جلال میں تھے, تم نے ہمارے بندے قتل کیسے کیے معاہدہ کرنے کے بعد؟ اور جلال میں تھے سرکار. سرکار نے اس کو کہا چلے جاؤ یہاں سے, کوئی تم سے بات نہیں ہوگی. وہ عزت بھی تو گئی تھی نا. اب سنے سرکار نہ صرف یہ ہے کہ ابو سفیان انہوں نے بہت سارے معاملات کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے نقصان ہوئے, کیا حمزہ چلے گئے, لیکن سنو اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھو جو آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کیا. آج سارے چاروں طرف سے حضور کے غلام کھڑے تھے اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں داخل ہوئے نا تو کوئی فاتح بن کے نہیں, آئے ہائے میرے سرکار کے قربان ان کے اخلاق کے, ایسے عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے آج حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے. یہ وہی مکہ تھا کہ کبھی حضور کو یہاں سے مکے والوں نے نکال دیا تھا. آج سرکار اپنی نظریں جھکائے, آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا, میرے رب نے جو ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا آج اس نے ہم کو یہ عظیم فتح عطا کر دی. اور آج وہ 20 رمضان تھا کہ جب فتح مکہ کا دن تھا, آج ہی کی وہ شام تھی
کہ جب سرکار مکے میں داخل ہو رہے تھے اور اللہ نے آج پورا مکہ جو ہے وہ اپنے حبیب کو عطا کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گڑ گڑاتے ہوئے رب کریم کے حضور حاضر ہو رہے تھے اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ وفادار صدیق و عمر، عثمان و حیدر، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرہ، یہ سارے جلیل قدر وفادار تلواریں لیے آج مکے میں داخل ہوئے، بغیر کسی جو ہے وہ قتل و غارت کے، بغیر کسی جو ہے خون بہائے۔ بہت ہی کم چند لوگ سامنے آئے تھے اور کوئی بھی اس طرح سے کوئی اس کے اندر نہیں ہوا کہ خون نہ بہا، کیونکہ یہ حکمت عملی تھی اللہ کے رسول کی، تاکہ خون نہ بہے، انسانوں کا خون نہ بہے۔ اس وجہ سے حضور نے کسی کو جو ہے وہ اطلاع نہ دی۔ سارے کھڑے ہوئے تھے مکے والے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا انت اخ الکریم وابن اخ الکریم، کہ آپ تو ہمارے بڑے بخشنے والے بھائی ہیں، اور آپ جس کے بیٹے ہیں وہ باپ بھی بڑا عظیم کریم باپ کے آپ کریم بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آج ان تمام کو کہ جنہوں نے کبھی میرے سرکار کو پتھر مارے، کبھی راہوں میں کانٹے بچھائے، کبھی گردن میں رسا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی، حالت سجدہ اور رکوع میں جنہوں نے میرے سرکار کی نماز میں پشت پر علائشیں ڈالی، چچا امیر حمزہ کے جسم کے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر اور ان کی والدہ جو ہے ان کو سر عام قتل کرنے والے، آج سارے سر جھکائے کھڑے تھے، اور ان کی مقدروں کے فیصلے، ان کی تقدیر کے فیصلے میرے رسول کے ہاتھ میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب زبان کھولی تو پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سارے کے سارے چلے جاؤ، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور جانتے ابو سفیان تو سردار ہے، تجھے اس دن ہم نے بھگا دیا تھا نا، فرمایا ومن دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ بھی لے لے وہ بھی امن میں۔ جنہوں نے پناہ لے رکھی ابو سفیان کے گھر میں، یعنی حضور نے اپنے نام اپنی زبان سے اس کا ذکر کیا تاکہ ابو سفیان تیری جو گئی ہوئی وہ سرداری کی جو عزت ہے وہ برقرار رہے، کہ اللہ کے رسول نے آج تجھے پھر دوبارہ کہا کہ مکے کا سردار ابو سفیان ہے، اور اس کے گھر میں جس نے پناہ لے رکھی ہے اس کو بھی امان ہے۔ چابی کس کے پاس ہے کعبہ شریف کی؟ کا عثمان بن طلحہ کے پاس، اور ان کے پاس ہی چلی آ رہی۔ آقا نے فرمایا حضرت سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، عمر جاؤ ذرا چابیاں تو لے کر آؤ۔ گئے حضرت عمر، لو چابیاں، تو کہتا ہے میں نہیں دیتا، یہ ہماری خاندانی ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں لے گا اس سے۔ کہنا جانتے ہو میرا نام عمر ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس نے فوراً چابیاں دیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چابیاں دیں، اور آج سرکار کے دست مبارک میں ایک چھڑی ہے، جاء الحق وزحق الباطل، جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور سارے بتوں کو حضور نے توڑنا اور گرانا شروع کیا، سارے بتوں کو گرا دیا گیا، اور چابی حضور کے پاس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج اسی مکے میں، جس مکے میں کبھی بلال کو گلے میں خاردار تار ڈال کے کفار کے بچے ایسے کھینچتے تھے جیسے کوئی اپنے بکری اور اپنی گائے کو کھینچتا، آج اسی بلال کے ہاتھ کو میرے سرکار نے ایسے پکڑا، اور حضور لے کر جب چلتے، صدیق و عمر دونوں رش کرتے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اے کاش کہ میں بلال کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو حضور میرے ہاتھ کو لے کر جاتے اور فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، آج میرا بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے گا۔ کبھی اسی کعبے کے اندر اس کو جو ہے ایسے مارا جاتا تھا، اس کے جسم کی کھال اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی چربی پگھلا دی جاتی تھی، اتنے جو ہے وہ تپتے ریگزار کے اوپر ان پہ یہ ظلم و ستم ہوئے، اور وہ کہتا تھا میرا خدا بھی ایک، میرا مصطفیٰ بھی ایک۔ آج وہ کعبے کی چھت پر جو ہے وہ اذان دے رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، سنو اپنے نبی کے اخلاق، پڑھو اپنے اسلام کو۔ آج ہم اپنے بھائی سے وفا نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، ادھر آؤ، یہ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں؟ جی۔ تمہارے یعنی جدی پشتی چلی آ رہی؟ جی پیچھے سے چلا آ رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے اس کے ہاتھ میں وہ پوری کعبے کی چابیاں دی، اور فرمایا کہ یہ چابیاں ان سے کوئی نہیں لے گا، یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس رہیں گی،
وہ دن ہے اور آج کا دن آج تک کعبہ شریف کی جو چابیاں اسی خاندان کے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ارے یہ ان کے خاندان کا چلا آ رہا ہے نا, بھلے یہ نہیں. عثمان بن طلحہ نے جب دیکھا ہیں اللہ کے رسول, ہم ان کے دشمن, ہم ان کے جو ہے وہ قتل کے در پہ, ہم ان کو جو ہے وہ دیکھنا بھی پسند نہ کریں, اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کعبہ ان کا ہو گیا, مکے میں حکومت ان کی ہے, پرچم ان کے لگ چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ چابیاں مجھ کو دیتے ہیں. اتنا اعلیٰ اخلاق کسی کا ہو سکتا, اتنا اعلیٰ ظرف کسی کا ہو سکتا ہے. اور عثمان بن طلحہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے وہ عظیم کردار. اسلام گفتار سے نہیں, اسلام کردار سے پھیلا. صحابہ کا عظیم کردار, اہل بیت کا عظیم کردار, اور جنہوں نے ان دونوں کو کرداری بنایا اس رسول کا عظیم کردار. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام بتوں کو گرایا. خالد بن ولید نے توڑا عزا کو. عزا بت ہے, خالد بن ولید بھی تھے نا, تلوار. تو جب کعبے میں داخل ہوئے نا, سنو میرے سرکار کے اخلاق کیسے. آج کس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, انسانوں کے جسموں کو اچھالا جا رہا ہے, اور وہاں پر کوئی کچھ نہیں. کس طرح سے ظلم و ستم کی یہ داستان پوری دنیا کے اندر. آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے کیا کیا. فتح مکہ کے دن سنو تمہارے نبی نے کیا کیا. ہاں, ایک راستے میں کتیا تھی اور اس نے چند بچے دیے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لشکر آ رہا, آج فتح منائیں گے, آج جشن ہوگا, آج ہمیں وہ مکہ مل رہا ہے جس سے کبھی ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا. آج ہم دوبارہ اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں, اور آج تو ایسا سینہ تان کر ہم چلیں گے کہ نیچے کوئی ہمیں دکھے گا ہی نہیں. میرے سرکار کو دیکھے پرواہ کس کی, یہ نہیں کہ مکہ فتح ہو گیا, آج جو عظیم جشن اور فتح کا دن ہے. سرکار نے فرمایا ذرا دیکھ کر چلنا, 4 بندوں کو یہاں پہ کھڑا کرو یا 2 بندوں کو یہاں پر کھڑا کرو. یہ کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, دیکھو وہ آ رہا ہے لشکر پیچھے 10,000 کا, کہیں ان کو رونتے ہوئے نہ چلا جائے. یہ میرے سرکار کے اعلیٰ اخلاق. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا خالد بن ولید کو فرمایا عزا کو خالد توڑے گا. اور خالد بن ولید کی جو تلوار گھومتی ہے, اور عزا کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ جو عزا ہے, منات ہے, لات ہے, یہ ان کے بت ہیں. آپ جانتے ہیں کتنے اونچے اونچے بت بنائے تھے انہوں نے. آپ اپنی مسجد کا مینارہ دیکھ رہے, اس سے بھی اونچے ان کے بت ہوتے تھے. ان کو توڑنا تھا. خالد بن ولید نے توڑا کس کو, عزا کو. عمر بن عاص نے توڑا سوا کو. سعد بن زید الاشعلی نے توڑا منات کو. اور یوں کر کے عرب سے شرک کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. اور اس وقت ہر طرف سے یہی صدا آ رہی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ گئی. اور اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. سفر فتح مکہ سے لوگ چوک در چوک حضور کو راستے میں جو بھی ملتا تھا وہ میرے سرکار کا کلمہ پڑھ لیتا تھا. اور آج فتح مکہ ہونے کے بعد فوج در فوج لوگ آئے اور حضور کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا اور مشرف اسلام ہوئے. اور آج تک انہی کی نسلوں سے الحمدللہ اسلام کا یہ اجالا پورے جہاں میں پھیلا ہوا ہے. رحمان کے مہمان آپ مسجد میں تشریف لا چکے ہیں, اور آپ لوگوں کی کیا تربیت کرنی ہے. آپ لوگوں سے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھ گناہگار کو بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں تو آپ کے چہرے نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کون سے خوش نصیب ہے کہ رحمان نے آپ کو اپنے در کا مہمان بنایا ہے. یہ ہر ایک کو سعادت نہیں ملتی. خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے گھر پہ بلا لیتا ہے. بغیر بلائے تو کوئی بھی نہیں آتا نا. ہاں, اس نے بلایا, توفیق دی ہے تو آپ یہاں پر آئے ہیں. بغیر کسی ضرورت کے باہر نہیں جائیے گا. اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی آخری 10 دنوں کی. اللہ پاک میرے اعتکاف کو قبول فرمائے اور اسے آسان فرمائے. یہ نیت سب کر لیں آپ لوگ. ایک تو آپ نے یہ نیت کر لی ہے, اور نیت کے بعد ابھی اذان مغرب کے شروع ہوتے ہی جو ہے وہ آپ کا اعتکاف مسجد میں شروع ہو جائے گا. بس غلطی سے بھی باہر نہیں جائیے گا. اللہ سمجھ گئے, غلطی سے بھی سوائے حاجت ضرورہ کے آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے. اگر کوئی غلطی سے بھی باہر نکلے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر وہ آ کر کہتا ہے علامہ صاحب کوئی طریقہ بتائیں.
علامہ صاحب کو ہم شریعت بنانے والے ہیں، طریقہ آپ کو پہلے ہم نے بتا دیا کہ کوئی بھی باہر اعتکاف مسجد سے باہر نہیں جائے گا، غسل کے لیے بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ غسل کے لیے جائے گا، اور بقیہ صرف حاجت ضرورہ اپنی استنجا کے لیے، جو حاجت ضرورہ ہے اس کے لیے وضو وغیرہ کے لیے ہو جائے گا، اور بقیہ سارا وقت، اور جانے کے اندر بھی وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ واپس آتا ہے، کیونکہ آپ نے مسجد کے ساتھ دل لگایا ہے، بغیر دل کے تو کوئی زندہ نہیں رہتا، تو آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی حاجت کو پورا کریں اور دوبارہ مسجد میں آ جائیں۔ اور مسجد کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں ایسے نیکیوں کو جلا دیتی، جیسے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی، وہ تو بہت بڑا محروم اور بد نصیب ہوگا کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد بجائے 2 حج اور 2 عمروں کو جمع کرنے کے، اگر اس نے اپنی وہ جو پہلے والی جمع کی ہوئی تھی اگر وہ بھی ضائع کر دی، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ جن کو اللہ نے چنا ہے ان میں کوئی بد نصیب ہو، انشاءاللہ سارے خوش نصیب ہیں، یہ سارے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے در پر بلایا ہے۔ یہ خوش نصیبوں کی جماعت اس وقت جو ہے وہ مسجد میں رحمان کے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنی کوشش کیجئے گا 10 دنوں کے اندر کوئی ہدف بنا لیں کہ میں نے جو ہے 10 دنوں کے اندر 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور میں نے جو ہے وہ کم از کم 1 ختم قرآن بھی کرنا ہے۔ یہ ہدف بنا لیں۔ ہدف ہوتا ہے نا کہ شارٹ نوٹس، ہم لوگ باہر جب ٹریول کرتے ہیں 2 دن کے لیے جاتے ہیں، 1 دن کے لیے، تو اس کے اندر ہمارا پورا شیڈول بنتا ہے کہ اتنے بجے یہاں پر، اتنے بجے یہاں، تو وہ بنا کر پھر چلنا پڑتا ہے ورنہ کام پورے ہو نہیں پاتے۔ 10 دن کے لیے آپ بھی آئے ہوئے ہیں، اپنے شیڈول کو بنائیں گے۔ جو ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، تو وقت کی قدر بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے پاس یہ گنتی کے 10 دن ملے ہیں، غنیمت جاننا ان کو، یہ غنیمت کے دن ہیں 10۔ اس غنیمت کے دنوں کے اندر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اجداد کے لیے، سب کے لیے اللہ سے بخشش لے لو، جنت لے لو، رحمتیں سمیٹ لو، اور ساتھ میں 2 حج اور 2 عمرے بھی لے لو۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے۔ مناجات کا وقت ہے، آپ لوگ اپنی مناجات جاری رکھیں اور دعا کریں پوری امت مسلمہ کے لیے۔